پدیو سر ملک مکمل اظہار یکجہتی اعلان کروں اور پدیو غم کی برابر شریک ہوں. میں اپنی مختصر سی بات اردو میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم اپنا مسئلہ اپنی قوم تک نہیں رکھنا چاہتے ہیں. پشتون قوم کو اپنے دشمن کا بھی پتہ ہے اور اپنے مسائل کا بھی اندازہ ہے, اور قوم کے درمیان جو قوم کے ساتھ وفادار ہے یا قوم کے ساتھ غدار ہے, وہ تمام چیزوں کا اندازہ ہمیں بہتر طریقے سے ہے. ہم پنجاب, سندھ اور یہاں جو باقی قومیں رہتی ہے ان سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پہ الزام لگایا جاتا تھا, بڑے عرصے سے لگایا جاتا تھا کہ پختون قبائل یا بلوچستان کے جو قبائل ہیں وہ اس ملک کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں یا وہ اس ملک کے باغی ہے. نہ ہم اس ملک کے باغی ہے نہ ہم اس ملک کے خلاف ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیں آزاد خارجہ پالیسی نہیں دیتے, آپ ہمیں غلام خارجہ پالیسی کے تحت کبھی امریکہ کی جنگ میں گھسیٹتے ہیں, کبھی اور کسی ملک کے مفاد کے خاطر آپ ہمیں استعمال کرتے ہیں. آپ نے ہمیشہ ہمارے وسائل کو لوٹا, آپ نے ہمیشہ ہمارے اوپر ہتھیار کا استعمال کیا. آپ وقت کی بات کریں, میں معذرت چاہتا ہوں, تھوڑی دیر میں بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کی اجازت چاہتا ہوں. بلوچستان میں جو حالات ہے, جو آپ کے خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, جو وزیرستان میں ہو رہا ہے, ہو بہو وہی صورتحال بلوچستان میں. ایک طرف سے ہمارے, میں واضح بات کرنا چاہتا ہوں, اگر کسی کو برا لگتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر واضح کہتے ہیں 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے, وہ روایتی حریف کے جنگ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم سول جو وہاں عوام ہے ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو بھائی دوسری طرف آپ نے اپنے ملک کے شہریوں کو کس چیز کا نشانہ بنایا ہوا ہے؟ آپ الزام لگاتے ہیں کہ ہم ڈرون حملے دہشت گردوں کے اوپر کر رہے. یہ کون سا قانون ہے کہ ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے, جس طرح ہم پب جی گیم کھیلتے ہیں, چند بچے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, پب جی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, کوئی کوئٹہ میں بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا ہے, اسی طریقے سے آپ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے ہمارے بچوں کے اوپر یا ہمارے خواتین کے اوپر یا ہمارے عوام کے اوپر ڈرون حملے کرتے, بٹن دباتے, بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں جو ہے عوام تھی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی پالیسی ہے, آپ کی پالیسی نے اس ملک میں بغاوت کو جنم دیا. آپ کی پالیسی نے, آپ آج پی ٹی ایم سے بڑا گلہ کر لیں, میں پی ٹی ایم سے کوئی گلہ نہیں کرتا, پی ٹی ایم کا وجود آپ کی پالیسی کا نتیجہ ہے. آپ بی وائی سی سے گلہ کر لیں, میں بی وائی سی سے کوئی گلہ نہیں کرتا, بی وائی سی آپ کے پالیسی کا نتیجہ ہے. اگر آپ کی یہی پالیسی رہے گی تو کئی پی ٹی ایم اور وجود میں آئیں گے, اگر آپ کی یہی پالیسی رہے گی تو کئی مارنگ بلوچ اور بلوچستان میں آپ کو نکلتی ہوئے دکھائی دیں گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اگر آپ اس ملک کو واقعی میں جوڑنا چاہتے ہیں, جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں, میں پشتون قوم سے بھی کہنا چاہتا ہوں, میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھے. آپ کے اوپر جب سے یہ جنگی پالیسی مسلط ہوئی ہے, جتنی گورنمنٹس آپ کے اوپر گزری ہے, تمام گورنمنٹ نے, چاہے اس میں قوم پرست ہو, چاہے اس میں مذہب پرست ہو, چاہے اس میں فیڈرل پرست ہو, انہوں نے آپ کے اوپر ڈرون حملوں کی اجازت دی ہوئی تھی. واحد عمران خان تھا جس نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی, جس نے ڈرون حملوں پہ ایبسولوٹی نوٹ کہا, جس نے اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے سے انکار کیا. آپ کے مسائل کا حل اس وقت صرف اور صرف ایک عمران خان میں, ہزاروں تحریک آپ چلا لیں, آپ کو اسی طرح گھسیٹیں گے, آپ کو اسی طرح ماریں گے, آپ کو اسی طرح نشانہ بنائیں گے. آپ نے جرگہ کیا, جس طرح آپ خود بتا رہے کہ لاکھوں پشتونوں کو ہم نے اکٹھا کیا, کیا نتائج دیے آپ نے قوم کو؟ کب تک ہم اسی طرح مزاحمت در مزاحمت اپنے نسل کو استعمال کرتے رہیں گے؟ اگر آپ مسائل کا حل چاہتے ہیں تو آپ عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں. کچھ دوستوں کو میری بات بری لگ رہی ہے, یہ ہر کسی کا اپنا موقف ہے, جمہوریت ہے, جمہوریت میں آپ اپنا موقف بالکل عوام کے سامنے رکھیں, لیکن دوسرے کے موقف کو سننے سے انکار نہ کریں. یہ سیاسی طریقہ نہیں ہوتا ہے. میں آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں, آپ کے جتنے نمائندے ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں, چاہے کسی بھی جماعت سے کوئی وہ مخلص ہو, ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. لیکن سچ یہی ہے, اگر آپ ملک میں امن چاہتے ہیں تو عمران خان آپ کو آزاد خارجہ پالیسی دے سکتا ہے, وہ آپ کو ان جی ایچ کیو کے غنڈوں سے آزاد کر سکتا ہے. باقی کوئی سیاستدان آپ کو یہ آزادی نہیں دے سکتا ہے, نہ امریکہ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے. اگر میری بات کسی کو بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں.